جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اور آپ سب ساتھی کی سماعت کرنے والے تھے، سب مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کا سراہنا اور آپ ساتھیوں کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہر سال اس نعمت سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مالا مال رکھے اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس دولت سے اللہ پاک کبھی بھی ہمیں محروم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب پڑھنے میں بھی غلطیاں کمیاں رہ گئی ہیں اور سماعت کرنے والے کے سننے میں اگر کوئی کمیاں رہ گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فضل و کرم سے رمضان مبارک کے مقدس اذکار اور مقدس دین اور راتوں کی برکت سے اللہ پاک محفوظ فرمائے اور اللہ پاک معاف فرمائے۔ ایک چھوٹی سی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، لیکن تقریب سے پہلے چند معروضات ضرور عرض کروں۔ ہماری اس مسجد اور ہمارے اس مدرسے کے ساتھ جو حضرات جانی مالی تعاون فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب ساتھیوں کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر کرتا ہے۔ مسجد جو عالم اللہ کی ہے، لیکن قدرت کے شاہکار یہ ہے کہ مسجد میں امام بھی مسافر مقتدی بھی مسافر، نہ محلے والے امام ہیں اور نہ محلے والے مقتدی ہیں۔ کیسی عجیب سی بات ہے، اللہ کی شان ہے۔ ابھی اگر میں کہوں کہ محلے والے کتنے ہیں تو ایک دو بندے کر جائیں، باقی سارے مسافر۔ امام صاحب سے چونکہ آپ کہاں ہیں، میں بھی مسافر اور اللہ کی قدرت مجھے اس مسجد میں آئے ہوئے 20 سال مکمل ہو گئے، یہ 20 سال اور 20 سالوں میں محلے کا کوئی ایک بچہ بھی قرآن پاک میں حافظ نہیں پڑھ سکتا، نہ ناظر خان پڑھ سکا، نہ کوئی پڑھ سکا۔ البتہ باہر کے بچے یہاں پر قرآن پاک پڑھتے پڑھتے الحمدللہ 86 طالب علم حافظ قرآن پڑھ چکے ہیں اسی مسجد میں، جن کا کھانا بھی یہاں کا تھا، رہنا بھی ان کا یہاں کا تھا، سب کچھ یہاں کا تھا۔ اللہ کی شان ہے، ہمارے لیے تو بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا اور اللہ کے کھاتے میں اپنی زندگی کو پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جہاں مرضی بٹھا کر کام کرتے ہیں۔ ہم ہمارے حضرات، ہمارے بڑے اور ہمارے اکابرین ایسے ہیں کہ حضرت مولانا سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ شاہ جی کیا حال احوال ہے، فرمایا کہ میرا دوست اور میرا یار ایسا ہے، میں اگر جیل میں ہوں یا ریل میں ہوں، میرا ساتھی میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ جیل اور ریل کا کیا مطلب ہے، فرمایا کہ آدھی زندگی جیل میں گزر گئی، آدھی زندگی ریل میں گزر گئی، آدھی گزر گئی اور جب پہنچتے تھے رہائی کے بعد فوراً گرفتاری کے آ گئے اور آدھی زندگی جیل میں گزر گئی۔ تو دوست آپ کا کون ہے؟ فرمانے لگے میرا دوست اللہ ہے۔ کون دوست ہے؟ سارے اللہ، اونچی آواز سے کون دوست ہے؟ اللہ۔ آج ہم اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کہ اللہ کی محبت کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد ہے یہاں پر؟ قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام پڑھا گیا، اللہ کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو ہمارا دوست پھر اللہ ہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے جب دوستی لگائی تو انشاءاللہ العزیز یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اللہ جہاں مرضی بیٹھ کر اپنا کام کرے، جہاں مرضی بٹھا کر اپنا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم عالم اللہ کا شکر گزار ضرور ہیں، انہوں نے ہمیں برداشت کیا ہوا ہے کہ ہم ان کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھتے اور پڑھا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر بھی ہم عالم اللہ کا شکر گزار ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بالخصوص، بلکہ بالخصوص ان کے لیے بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور دین کی عالی شان محنت کے لیے قبول اور منظور فرمائے۔ تلاوت یہ کلام پاک چونکہ یہ مبارک تقریب ہے
اللہ کا کلام مقدس آج تلاوت مکمل ہوئی. اس مبارک تقریب کا آغاز بھی تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. تو ہمارے اس زندگی کے مستقبل کے بہت بڑے مفتی صاحب، بہت بڑے مفتی صاحب، بہت بڑے امید انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مفسر بھی بنائے گا، محدث بھی بنائے گا، بڑا زبردست قسم کا مجاہد بھی بنائے گا. مستقبل کے مفتی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر قرآن پاک کی دعوت کرے گا. ان کا نام ہے مفتی محمد ابو ہریرہ ابو دردہ سے. یہ حافظ صاحب کے لیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. سارے ساتھی کہیں ماشاءاللہ. جب کلام مقدس پڑھا جائے ماشاءاللہ سبحان اللہ بارک اللہ ضرور کہا. اب اللہ کے محبوب علیہ السلام بارگاہ رسالت میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ملک پاکستان کے معروف ناخواں حضرت مولانا قاری محمد فرحان شبندی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آقا عالم رحمت عالم مصور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانے نظر کرشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی اللہ تعالیٰ کا ساتھ کرتا ہوں. اس میں جو ہے تو تیری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد وصحبه وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد مجھے پاک سے یہ آواز کرتا ہوں آپ سے بڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایسے نہ کریں ادارہ، ایسے نہ کریں. اور یہ طاق رات ہے، ہو سکتا ہے شاید یہی لیلۃ القدر ہو. تو حضور نے فرمایا کہ ایک دفعہ جو مجھ پہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے عافیت کے دروازے 10 کھول دیے جاتے ہیں. تو ہم جتنی دفعہ درود شریف پڑھیں گے حضور کی ذات پہ ہمارے اتنے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ہمارے اتنے درجے بلند کر دیے جائیں گے، اتنے ہی عافیت کے دروازے ہم پہ کھول دیے جائیں گے. بلند آواز سے، شرمانے کی بات نہیں، بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ
اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی کھائی ہے قسم خود قرآن نے، اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، اصحاب کا جب یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں، ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں، جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں، جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں تو دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ چلیں، بڑا خوبصورت نعتیہ کلام ہے، سماعت کیجیے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بلند آواز سے، محمد ہمارے، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا؟ تو انشاءاللہ آخر تک اب شرمانا نہیں ہے، چپ نہیں بیٹھنا۔ میں اردو میں پڑھ رہا ہوں، اور پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ محمد ہمارے، بلند آواز سے، محمد ہمارے بڑی شان والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، محمد ہمارے بڑی شان والے، ارے بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، خدا نے بچھائے زمین پر ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، محمد ہمارے بڑی شان والے، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمل کوش کے میں قربا، سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی، یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا ان کے بیاں، صدیقہ نے سچ فرمایا ہے، خلق ان کا ہے قرآن مبین، ان کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد و لال و گوہر، میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری، کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، مٹ جائیں گے ان کی عزت پر، وقت آیا ہے دنیا دیکھے گی، اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں، اج سکمی تیرا دی بدیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری، لولو وچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا، سچ آنکھ تے رب دی میں شانا کھا، اس شان تو شانہ سب بڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دلاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں مدبریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک،
سبحان اللہ ما احسنک سبحان اللہ ما اکملک کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جا لڑیا محمد ہمارے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے ارے بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدثر کہے اور مزمل پکارے وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے نواسے جو روئے تو روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے محمد دیے ان کو رتبے خدا نے نرالے محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد ہمارے بڑا خوبصورت نعتیہ کلام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. ہم جیسے بھی ہیں گناہ گار ہیں ایسے بھی ہیں. حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اس در کے سوا اور کون سا در ہے ہمارے پاس. بڑا خوبصورت کلام ہے. مدینہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں نہیں آئے، تشریف نہیں لائے، تو وہ یثرب تھا، بیماریوں کا شہر. لیکن جب حضور آئے تو وہ مدینہ بن گیا. تو مدینہ کی شان میں 2 سے 3 اشعار سنیے گا. بڑا خوبصورت کلام ہے. بھائی حسن افضال صدیقی صاحب بھی تشریف لے آئے. مجھے حکم تھا کہ جب تک نہیں آتے آپ پڑھتے رہیں. تو پھر ایک کلام عظمت صحابہ پہ چند اشعار پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اجازت. زین العابدین زینی ایک شاعر ہیں. انہوں نے ایک کلام لکھا جب مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا صحابہ کا نام لینے کی وجہ سے. تو انہوں نے حضرت کا دفاع کرتے ہوئے یہ کلام لکھا. بڑا خوبصورت کلام ہے، سنیے گا. وا صحابہ 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 وا صحابہ 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 وا صحابہ صحابہ کے لیے وا کرنی ہے، ٹھیک ہے. وا صحابہ 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 کو داد دینی ہے. اور صحابہ کی برکت سے، صحابہ کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا. صحابہ کا خون لگا تو دین ہم تک پہنچا. تو حق بنتا کہ نہیں صحابہ کی واہ واہ کی جائے؟ بنتا ہے نا. تو پھر بلند آواز سے، خاموش نہیں بیٹھنا، بلند آواز سے. وا صحابہ 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 وا صحابہ 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 ذرا بولو. وا صحابہ 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 وا صحابہ 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 میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا. میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا. ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. وا صحابہ 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 وا صحابہ
پہلے بھی عرض کی ہے یہ واہ واہ میرے لیے نہیں ہے بلکہ صحابہ کے لیے۔ آج ہماری گلی میں ہمارے علاقے میں یہاں اگر کوئی ایم پی اے ایم این اے ہماری گلی کا کام کروا دے سڑک بنوا دے تو ہم اس کے لیے بینر لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں ایم پی اے صاحب کے ایم این اے صاحب کے کہ ہماری گلی کا کام کروا دیا سڑک بنوا دی۔ تو وہی صحابہ کی وجہ سے دین پہنچا ہے ہم تک، تو صحابہ کی واہ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ انشاءاللہ پشتو میں کلام سنائے جائیں گے، حافظ ابوبکر خان صاحب آ رہے ہیں، آپ کے عین مزاج کے مطابق کلام پڑھیں گے، لیکن اب ذرا بدائی کا ثبوت دیں بلند آواز سے۔ وا صحابہ 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 وا صحابہ صحابہ صحابہ، سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، یعنی کہ سب کے مولا ابو بکر ہے، ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء، ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ وا صحابہ 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 وا صحابہ صحابہ صحابہ، دین احمد پہ جس نے یہ احسان کیا، دین احمد پہ جس نے یہ احسان کیا، آ کے دروازہ کعبے کا کھلوا دیا، وہ عمر گئے مراد حبیب خدا، وہ عمر گئے مراد حبیب خدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ وا صحابہ 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 وا صحابہ صحابہ صحابہ، ذرا بولو وا صحابہ 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 وا صحابہ صحابہ صحابہ، شان والا ہے زینی میرا مرتضیٰ، شان والا ہے زینی میرا مرتضیٰ، شوہر فاطمہ اور شیر خدا، مصطفیٰ نے اسے اپنا بھائی کہا، مصطفیٰ نے اسے اپنا بھائی کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ وا صحابہ 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 وا صحابہ صحابہ صحابہ، ذرا بولو وا صحابہ 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 وا صحابہ صحابہ صحابہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے۔ لیکن آج جو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، ہمارے جو مہمان خصوصی یہاں تشریف لائے، ہم ان کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بہت خوبصورت انداز سے نوازا ہے، خوبصورت آواز سے نوازا ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو کلام یہ پڑھتے ہیں وہ سارے کا سارا کلام ان کے والد صاحب شاعر ہیں، وہ خود لکھتے ہیں، اور بڑے مزیدار، اور انہوں نے ان کی اتنی بہترین تربیت فرمائی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو بڑی بات ہے کہ ہمارے تمام اساتذہ جامعہ اشرفیہ کوئی معمولی جگہ تو نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں نا، ہمارا مادر علمی ہے، تو ہمارے تمام اساتذہ کے یہ منظور نظر ہے، تو ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی ان کو کہتے ہیں، شکریہ بھی جتنا ادا کریں کم ہے، لیکن زیادہ وقت تو نہیں رہتا، ان کا کلام ہی سنتے ہیں، کیونکہ ان کا انداز بھی خوبصورت ہے، آواز بھی خوبصورت ہے، اور یہ ماشاءاللہ خود بھی حافظ قرآن ہے، یہ بڑی مزیدار بات ہے، اور اللہ نے یہ بڑے مزے والی ہمیں سعادت سے نوازا ہے کہ ہمارے جتنے نعت خوان ہیں نا جی، کوئی بھی آلو نہیں ہے، یہ آلو سمجھتے ہیں نا، جس کی داڑھی نہ ہو وہ بالکل آلو ہوتا ہے، ہمارے کوئی بھی نعت خوان آلو نہیں ہے، سنت رسول سے مزین ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، بہت چھوٹے ہیں، میرے بچوں جیسے ہیں، حافظ حسن افضال صدیقی کے ساتھ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا تاخیر ہی میں کلام سے آغاز کرتا ہوں۔ درود پاک کے چند اشعار ہیں، درود پاک کے ورد میں کچھ نئے اشعار ہیں جو گزشتہ کچھ عرصہ سے میں پڑھ رہا ہوں اور بڑی محبتیں مل رہی ہیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ رمضان المبارک کی جو آخری 10 راتیں ہیں، یہ علماء کرام نے اور ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ بڑی معتبر راتیں ہیں، تو کیوں نہ اس کی فضیلتوں سے، اس کی برکات سے فائدہ اٹھائیں۔ آج یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مصروفیات سے نکال کر آج ہمیں اللہ کے گھر میں اکٹھا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم سب کو ایسے ہی اکٹھا کریں۔ میں آغاز کر رہا ہوں درود پاک سے، لیکن گزارش ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر سنیے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے ایک ایک شعر آپ کے دلوں میں اترے گا، اور اگر کوئی شعر اچھا لگے محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیے گا اور اپنے نام کا جنت میں درخت لگائیے گا۔ ایک دفعہ سب ساتھی عقیدت اور محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آغاز کر رہا ہوں، کوئی خاموش نہ ہو، محبت کے ساتھ پوری مسجد میں درود پاک کی آواز گونجنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پہلا شعر ملاحظہ فرمائیں، رحمت کا بھرم بھی ان سے ہے، شفقت کا بھرم بھی ان سے ہے، رحمت کا بھرم بھی ان سے ہے، شفقت کا بھرم بھی ان سے ہے۔ ٹھکرائے ہوئے انسان کو بھی، ٹھکرائے ہوئے انسان کو بھی آقا نے کبھی ٹھکرایا نہیں، ٹھکرائے ہوئے انسان کو بھی آقا نے کبھی ٹھکرایا نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا، وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا۔ اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں۔ آقا کی محبت میں ڈوب کر کہیے سبحان اللہ، محبت کے ساتھ پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے سب پھر جوڑ دیے، بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے سب پھر جوڑ دیے۔ ہمیں پیار کا یہ پیغام دیا، ہمیں پیار کا یہ پیغام دیا، نفرت کو کہیں پھر پایا نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. عورت کو اس کا درجہ ملا، کھویا ہوا حق اور رتبہ ملا. عورت کو اس کا درجہ ملا، کھویا ہوا حق اور رتبہ ملا. پھر ماں جیسا وہ مقام دیا، پھر ماں جیسا وہ مقام دیا، بیٹی کو کبھی دفنایا نہیں. پھر ماں جیسا وہ مقام دیا، بیٹی کو کبھی دفنایا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے. سبحان اللہ. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے. سب کچھ ہے ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. دو اشعار پڑھنے لگا ہوں انتہائی عاجز ہو کر، آقا کی محبت میں ڈوب کر سنیے گا. ایک انتہائی عمدہ خواہش کرنے لگا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ہے یہ آرزو جو ہو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو. ہے یہ آرزو جو ہو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یہی فیصلے ہیں شعور کے، صدا گیت گاؤ حضور کے. یہی فیصلے ہیں شعور کے، صدا گیت گاؤ حضور کے. نہیں پیار جس کو حضور سے، وہ تو آدمی ہی فضول ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. دل مضطر ٹھہر جا یا دل مضطر ٹھہر جا، یا تیرے غم خار رہتے ہیں. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے. وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے. جہاں پر
مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں مائک سے ہلکا سا پیچھے ہو کر ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، یہ اسپیکروں سے زیادہ آپ کی آواز ہونی چاہیے، ایک دفعہ پوری مسجد اللہ کی پاکی سے بلند ہو، سبحان اللہ کی گونج ہونی چاہیے۔ انتہائی عمدہ شعر، ملاحظہ فرمائیں۔ وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو، جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ زمین پہ ٹکڑا جنت کا نبی کا روضہ انور، جس کا یہ عقیدہ ہے محبت سے کہ سبحان اللہ۔ زمین پہ ٹکڑا جنت کا نبی کا روضہ انور، اسی روزے میں تم دیکھو، اسی روزے میں تم دیکھو عمر جرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ حضرت ایک کلام کا کہہ رہے ہیں، یہ کلام انتہائی محبت کے ساتھ پڑھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک غلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، روضہ اطہر پر حاضر ہے اور ایک درد مندانہ التجا کر رہا ہے۔ وہ کیا التجا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں۔ آقا دو جہاں بہرے رحمت رواں، آقا دو جہاں بہرے رحمت رواں، بے کرانہ ایک نگاہ کرم مہربانہ، ایک نگاہ کرم مہربانہ، نام لیوا مسلمان تیرے بھول بیٹھے ہیں فرمان تیرے، نام لیوا مسلمان تیرے بھول بیٹھے ہیں فرمان تیرے، راہ سے ہٹ گئے فرقوں میں بٹ گئے، راہ سے ہٹ گئے فرقوں میں بٹ گئے، شاخسانہ ایک نگاہ کرم مہربانہ، ایک نگاہ کرم مہربانہ،
ہے متائے عمل شرم ساری، کچھ بچا ہے تو نسبت تمہاری، ہے متائے عمل شرم ساری، کچھ بچا ہے تو نسبت تمہاری، اپنے افضال کو غم سے بے حال کو، اپنے افضال کو غم سے بے حال کو مت رولانا، ایک نگاہ کرم مہربانا، ایک نگاہ کرم مہربانا، سبحان اللہ۔ تاریخ کتابندہ ستاروں سے ملا ہے، تاریخ کتابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، سبحان اللہ۔ تاریخ کتابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، جس شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، جس شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، دنیا سے جدا آپ کا وہ یار ہوا ہے، دنیا سے جدا آپ کا وہ یار ہوا ہے، یہ لطف کسی پر بھی بس ایک بار ہوا ہے، سر گود میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے، یہ لطف کسی پر بھی بس ایک بار ہوا ہے، سر گود میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، تاریخ کتابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیاء سے، روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیاء سے، اصحاب پیغمبر ہو یا آقا کے نواسے، اصحاب پیغمبر ہو یا آقا کے نواسے، اللہ نے پکارا ہے انہیں خوب ادا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ آخر میں ماہر القادری کا لکھا ہوا کلام ہے، سلام کے چند اشعار ہیں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، انتہائی محبت میں ڈوب کر عاجز ہو کر سنیے گا، ملاحظہ فرمائیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے،
سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں۔ اللہ پاک میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت خوب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ پاک نظر بد سے بچائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ حفاظت فرمائے اور بہت زیادہ ترقی نصیب فرمائے، اور بالخصوص ان کے والد صاحب والدہ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کا سایہ شفقت صحت اور عافیت اور تندرستی کے ساتھ۔ تو دوستو، پٹھان ساتھی تو ابھی نہیں آیا، کیا کرے؟ اب وہ دعا کرتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہونا چاہیے یا نہیں، صرف مزے لینے کے لیے تو نہیں ہے، وہ تھوڑا بہت مقصد بھی ہونا چاہیے یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے دو باتیں عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ان باتوں کے دوران ہی ابو بکر آ جائے، وہ آپ کو ایک دو نظمیں جتنی آپ کہیں گے اتنی سنائے گا۔ عرض یہ ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے، اللہ والے گزرے۔ انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، ایک نہیں بلکہ دو خواب دیکھے۔ ایک دن وہ رات کو سوئے ہوئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ میرا گھر سارا روشن ہے، خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں سارا ایسا روشن، خوب بلب لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، پورا گھر روشن ہے۔ وہ اٹھتے ہیں اور بھاگتے ہیں ادھر ادھر کہ میرا گھر کیوں روشن ہے۔ تو وہ دیکھتے دیکھتے ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑا سا رجسٹر لے کر بیٹھا ہے۔ اس بڑے رجسٹر کو جب دیکھا گیا اور یہ دوڑ کر گئے کہ اللہ کا بندہ تو کون ہے، تیری وجہ سے میرا گھر روشن ہے، اور اتنا بڑا رجسٹر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، یہ رجسٹر کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا میں انسانوں میں سے نہیں ہوں، اللہ کی مخلوق فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اور یہ جو رجسٹر میرے پاس ہے، اس رجسٹر کے اوپر میں لکھ رہا ہوں ان لوگوں کا نام جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ کے گھر میں کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، اللہ کی محبت میں ہم تراویح پڑھنے آئے، اللہ کی محبت میں نماز پڑھنے آئے، اور اللہ ہی کی محبت میں ہم سب مل کر بیٹھے ہوئے، ایسا ہی ہے نا؟ تو مالک بن دینار بڑے نیک آدمی تھے، بڑے زبردست انسان تھے۔ تو وہ سوچنے لگ گئے، سوچتے سوچتے کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو رجسٹر میں میرا نام لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو جو ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہوں، ذرا دیکھو رجسٹر میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ اس فرشتے نے رجسٹر کھولنا شروع کیا، ایک ورقہ، دوسرا، تیسرا، سارا رجسٹر اس نے دیکھ لیا، کہیں بھی مالک بن دینار کا نام نظر نہ آیا۔ کہنے لگے مالک بن دینار معاف کر دینا، جو لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس میں تیرا نام نہیں ہے۔ اب ہم جو مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں، اگر ہمیں کوئی کہے کہ نہیں تمہاری محبت بیکار ہے، تم دعویٰ صحیح نہیں کر رہے، تم اپنے دعوے میں غلط ہو، تو ہم ہر طرح کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے تو مسجد میں کیوں آئیں؟ اس طرح کی باتیں کریں گے نا۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے سامنے رکھی کہ میں مسجد چلا رہا ہوں، مدرسہ چلا رہا ہوں، ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر آگے جانے کے لیے تیار ہوں، اللہ کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور پھر میرا نام نہیں ہے۔ پسینوں پسین ہو گئے، اور اسی اثناء میں آنکھ کھل گئی، بڑے پریشان، کسی سے بات بھی نہ کریں، دن پورا اس طرح پریشانی میں گزر گیا، اگلی رات پھر آ گئی، اسی پریشانی میں سوچتے سوچتے آنکھ لگی، پھر خواب دیکھتے ہیں۔
اب جب دوبارہ خواب دیکھا تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ میرا گھر سارا روشن ہے. پھر بھاگتے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے پیچھے، ایک کمرے میں دوسرے کمرے میں، ایک نکر میں دیکھا دوسرے نکر میں دیکھا، پھر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، بڑا سا رجسٹر لے کر بیٹھا ہوا ہے. قریب گئے، کہتے ہیں تو وہ کل والا آدمی نہیں ہے؟ اس نے کہا جی میں وہی ہوں. اچھا آج تو رجسٹر اس سے بھی بڑا لے کر آیا ہے. کل کے رجسٹر میں تو نے ان لوگوں کا نام لکھا تھا کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس میں تو میرا نام نہیں تھا. آج کے رجسٹر میں کیا لکھ رہے ہو؟ تو مالک بن دینار کو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے، آج کے رجسٹر میں میں لکھ رہا ہوں ان لوگوں کا نام جن لوگوں کے ساتھ اللہ کی ذات محبت کرتی ہے. فرق آ گیا نا. ایک وہ بندے ہم جیسے گناہ گار کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں مسجد میں بیٹھے ہیں، اور ایک وہ آدمی جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو کہتے ہیں جی آج میں ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جن لوگوں کے ساتھ اللہ کی ذات محبت کرتی ہے. مالک بن دینار تھوڑے سے ڈھیلے بھی پڑے پھیکے بھی پڑے، دیکھتے ہیں سوچنے لگ گئے کہ میرا نام ان لوگوں میں کیسے ہو سکتا ہے. پھر بھی پوچھا کہ اے اللہ کے فرشتے، آج دیکھو کل کے رجسٹر میں تو میرا نام نہیں تھا، ذرا دیکھو کہ آج اس رجسٹر میں بھی میرا نام ہے کہ نہیں ہے. جب یہ بات کہی تو فرشتے نے کہا بے شک میں دیکھتا ہوں. جو ہی انہوں نے رجسٹر کھولا، پہلے صفحے کو دیکھا اور پھر رجسٹر بند کر دیا. مالک بن دینار پھر کانپنے لگ گئے. تو وہ فرشتے فرمانے لگے مالک بن دینار تمہیں مبارک ہو جن لوگوں کے ساتھ اللہ کی ذات محبت کرتی ہے، سب سے پہلے تیرا نام لکھا ہوا ہے. مالک بن دینار خوش بھی بہت ہوئے اور خوش ہو کر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کون سی ادا ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا مجھے رتبہ دیا ہے، میری کون سی ادا اللہ کو پسند آ گئی. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آخر وہ کون سی ادا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اتنا بڑا مجھے انعام سے نوازا کہ اللہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں تیرے اندر اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے. وہ کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی خاصیت. تیرے اندر ہمدردی کا مادہ موجود ہے. تو ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی اس بندے کو مجھ سے نقصان نہ پہنچے، میں اس کی خیرخواہی کا کام کروں. خیرخواہی کا جذبہ تیرے اندر موجود ہونے کی وجہ سے اللہ نے اپنے مقبول بندوں میں تیرا نام شامل کر دیا. قرآن پاک میں علماء اکرام یہاں بیٹھے ہیں بڑے بڑے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے. اس کے ضمن میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ میری کون سی ادا تجھے پسند آ گئی جس کی وجہ سے تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا. موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے نا، تو نے اپنے کلیم بنایا، کون سی ادا پسند آئی؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پتہ نہیں تجھے یاد ہے کہ نہیں، مجھے یاد ہے. ایک دن تو بکریاں چرا رہا تھا، بکری کا ایک بچہ تجھ سے بھاگ گیا، وہ آگے تو پیچھے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا 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 اتنا دور چلا گیا، بہت آگے جا کے وہ بکری کا بچہ تیرے ہاتھ میں آیا. بشری تقاضا یہ تھا کہ تو اس کو مارتا، اس کو گالم گلوچ کرتا، جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں، گالیاں پہلے نکالتے ہیں، اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مجھے معاف کرنا، ناراض نہ ہونا، سب کچھ کہہ بھی جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ناراض نہ ہونا. ٹھیک ہے، تو اس نے جناب کیا کیا، بکری کے بچے کو اپنی گود میں رکھا اور اس بکری کے بچے کی ٹانگیں دبانے لگ گئے موسیٰ علیہ السلام، اور دبا کر کہتے ہیں اے مخلوق خدا تجھے کیا ہو گیا، خود کو بھی تھکا دیا مجھے بھی تھکا دیا. اللہ پاک نے فرمایا تیری یہ نرم مزاجی مجھے اتنی اعلیٰ لگی کہ میں نے تجھے اپنا کلیم بنا دیا ہے. تو آج ہم اللہ کے دوست کیوں نہیں بن سکتے؟ صرف خیرخواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھ کر ہم اللہ کے دوست بن سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرا خیال ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا. یہ مبارک تقریب میں آپ ساتھیوں کے لیے جو ہے نا کچھ ساتھیوں نے بندوبست کیا ہے آپ کا منہ میٹھا کرنے کے لیے، کہ آپ کا منہ بھی تو میٹھا کرنا چاہیے کہ نہیں. ہاں جی، تو
कुछ साथी ऐसे हैं उन्होंने कहा कि नहीं, एक मिठाई का टुकड़ा देने से मज़ा नहीं आता, तो इसलिए बेहतर ये है कि सब साथियों को एक मिठाई का डब्बा पेश करना चाहिए। तो हर साथी के लिए उस मेरे दोस्त ने, अल्लाह उसको बेहतरीन जज़ा दे, दिल की अथाह गहराइयों से दुआएं भी निकलती हैं। और दूसरे साथी ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा, 3 साथी इस राह में 3-4 साथी काम आए हैं। और मज़े की बात है वो भी मोहल्ले वाले नहीं है वो भी बाहर के हैं। मिठाई का जिस साथी ने बंदोबस्त किया वो भी लाहौर का नहीं है, और जो साथी यहाँ मेहमान आए और हाफिज़ साहब का इकराम किया वो साथी भी लाहौर का नहीं है। और ऐसे ही एक साथी ऐसे हैं कि उन्होंने बाद में आपके लिए चावलों का भी बंदोबस्त किया है। ऊपर दस्तरखान लगे, इंशाल्लाह आप थोड़े थोड़े चावल भी खा कर जाएंगे। मीठा पहले खाएं या बाद में खाएं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं सब साथियों के लिए दुआ गो हूँ जिन्होंने जिस अंदाज़ में भी हमारी इस मुबारक तकरीब में हमारी और हाफिज़ साहब की और इन साथियों की हौसला अफजाई फरमाई है। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक उनको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। तो मैं आखिर में दुआ के लिए, मेरे कारी साहब जो है ना जी, मेरे कज़न भी हैं, मेरे गांव के भी हैं, हमारे उस्तादों की मंजूर नज़र भी हैं और बड़े आलिम भी हैं। तो हम इनको जब भी बुलाते हैं तो ये वैसे आ जाते हैं जैसे आम दोस्त साथी कोई भागम भाग आ जाता है। तो मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो आज दुआ फरमा दें। हज़रत मौलाना कारी अहमद सईद अंगवी साहब, कारी साहब तशरीफ़ लाएँ। ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت أقدامنا وانصرنا على اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنا نجعلك في نحورهم وشرورهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاکاللہ جی، ہے تو مختصر سی دعا لیکن بہت جامع دعا ہے۔ حضرت مولانا قاری صاحب کو بھی جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔